اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آپ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج اس قصے کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ سامعین گرامی، مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو امتحان اور آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر جان سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صحبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر بار امتحان میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا بقضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جزم و عزم و استقامت کو پیش کیا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فاران کے بیابان میں چھوڑانے کا حکم ملا تو وہ بھی کوئی معمولی امتحان نہیں تھا۔ آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف حکم الہی و امتثال میں ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، اور پیچھے مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لرزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے، جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرہ گداز اور جاں گسل امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ سامعین گرامی، انبیاء علیہ السلام کا خواب رویائے صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں۔ چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا، بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا کہ جس کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مجدد انبیاء اور رسول کا بیٹا تھا۔ فوراً سر تسلیم کر دیا اور کہتا ہے کہ اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹا اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مذبوح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹوں کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے کہ فوراً اللہ کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ میڈھا کھڑا ہے، اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک میڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میڈھے کو ذبح کیا، اور یہی وہ قربانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے، مگر برابر مکے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ سامعین گرامی، بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا کہ جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔
یہی وہ مقام ہے کہ جس کو وحی الہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں، اور ان بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ سامعین گرامی، اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش اور ہیکل کے لیے مندر موجود تھے، اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھی۔ مصریوں کے ہاں سورج دیوتا ازدریس، ایزیس، ہوریس اور بال دیوتا سبھی کے نام پر ہیکل اور مندر تعمیر تھے۔ اشوریوں نے بال دیوتا کا ہیکل بنایا، لاہور کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنانیوں نے مشہور قلعہ لجبلک میں اس لجل کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ مرہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھا کرتے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ اشتارون قمر کو دیوی بنا کر پوجا کی اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تعمیر کیے۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتش کدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی، اور ہندوؤں نے مہاتما بدھ، شری رام چند، شری مہاویر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر کالی دیوی، ستلا دیوی، سیتا دیوی اور پاربتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے عظیم الشان مندر تیار کیے۔ ہردوار، پریاگ، کاشی پور، ٹیکسلا، سانجھی اور بودھ گیا جیسے مذہبی مقامات ان کی زندہ شہادتیں ہیں۔ مگر اس سب کے برعکس صرف اللہ واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو اللہ کا کہلایا یہی بیت اللہ ہے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا اللہ کا، خلیل ایک معمار تھا جس کا، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا تھا، البتہ وہ ہے جو مکے میں ہے۔ وہ سرتپا برکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے، اور حضرت اسماعیل نبی اور ذبی اس کا مزدور۔ باپ بیٹا برابر اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے دور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو بار بنایا جاتا ہے، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے کہ جو آج مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی کہ جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکل کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت، صلاۃ، زکات کی ہدایت دے اور استقامت بخشے، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام عالم عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں، اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت و صلاۃ اور مناسک حج کے ادا کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور نئے نئے اسلوب طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح کیا ہے۔ بے شک پہلا گھر جو انسان کے لیے اللہ کی پرستش کا مبدا و مرکز بنا گیا وہ یہی ہے۔ عبادت گاہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ مقام ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبے کے مشہور اور معین ہے، اور پھر یہ کہ جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔
بائیں ہمہ جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی اور فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں۔ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ نے مکے کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسان کے گرد آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا تھا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوا اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چار و ناچار دوزخ میں جانا ہے، اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم و شان اور انقلاب انگیز وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہوں۔ اللہ ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتلا اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسا کر اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو اور وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اے پروردگار بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کے تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر، اور جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنا فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور اور چارپائے ان کے لیے مہیا کر دیے ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، بس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم اور لباس کا میل کچیل دور کر دیں یعنی احرام اتار دیں، پھر اپنی نیازیں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیر لیں۔ تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر کہ جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا، تمام چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، جھوٹ بولنے سے بھی بچتے رہو، صرف اللہ کے ہو کر رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسے سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ چک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے۔ پس یاد رکھو جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چار پایوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں، پھر اس خانہ قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ اور دیکھو قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے، پس چاہیے انہیں ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو۔ پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔
اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار رہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچتا ہے وہ تو صرف تمہارا تقوی یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا کہ اللہ کے احسان پر اس کے شکر گزار ہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ سامعین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گئی تھی، اور وہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کسی عقیدے کو علم و یقین کی روشنی میں قائم کر لیتا ہے، اور وہ اس کے قلب میں جاگزی، اس کی روح میں پیوست اور اس کے سینے میں نقش ہو جاتا ہے، تو اس کا فکر و خیال، اس کی سوچ بچار اور اس کا استقراق اس کے بارے میں اس درجہ زبردست ثابت اور راسخ ہو جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی حادثہ اور دنیا کی کوئی سخت سے سخت مصیبت بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہ اس کے لیے آگ میں بے خطر کود پڑتا ہے، سمندر میں بے جھجک چھلانگ مار دیتا ہے، اور سولی کے تختے پر بے خوف جان دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزم و ثبات کی مثال اس کی ایک زندہ اور روشن مثال ہے۔ یہ کہ حمایت حق کے لیے ایسے دلائل اور برائن پیش کرنے چاہیے کہ جو دشمن اور باطل پرست کے تہہ قلب میں اتر جائیں، اور زبان سے خواہ اقرار حق نہ کرے لیکن اس کا ضمیر اور اس کا قلب حق کے اقرار پر مجبور ہو جائے، بلکہ بعض مرتبہ زبان سے بھی بے اختیار اعلان حق سے باز نہ رہے۔ اور یہ کہ پیغمبروں اور رسولوں کی راہ ہی ہے، وہ جدل و مخاصمت کی منطقیانہ راہوں پر نہیں چلتے، ان کے دلائل اور برائن کی بنیاد محسوسات و مشاہدات ہوتی ہے، یا پھر سادہ وجدانیات اور عقلیات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ازنام پرستی و کواکب پرستی کے متعلق جمہور سے مناظرہ اور مناظرہ نمرود اس کی واضح اور روشن مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جمہور کے ساتھ مناظرے میں دلیل کا یہی پہلو اختیار کیا تھا، جس نے صنم پرستوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اقرار کر لیں کہ بے شک بت کسی حال میں بھی نہیں سنتے اور نہ ہی جواب دے سکتے، اور پھر یہ بھی کہ اگر ایک مسلمان کے والدین یا گھر والے مشرک ہوں اور کسی طرح شرک سے باز نہ آتے ہوں تو ان کی مشرکانہ زندگی سے بیزار اور علیحدہ رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات اور آخرت کی پند و نسا میں عزت و حرمت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور سختی اور درستی کو کام میں نہیں لانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل آزر کے ساتھ قطعی اور یقینی عہدت ہے۔ اور پھر یہ کہ دسترخوان کی وسعت اگر ریا و نمود سے پاک ہو اور فطری تقاضے کے پیش نظر مہمان نوازی میں وسعت قلب اور فراغی حوصلگی پائی جاتی ہو تو اخلاق کریمانہ میں بہت فضیلت شمار ہو جاتی ہے، اور سخائے نفس اور کرم کے نام سے موصوف ہے۔ یہ وصف گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت نفس بن چکا تھا اور فطری تھا۔ مہمان نوازی، دسترخوان کی وسعت، آنے والوں کا احترام ایسے اوصاف تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مثل اعلیٰ کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسب دستور حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کے انتظار میں جنگل میں کھڑے تھے، کیونکہ بغیر مہمان کے نہ ان کا دسترخوان بچتا تھا اور نہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ دیکھا کہ سامنے سے ایک بہت بوڑھا آدمی نظر پڑا، جس کی کمر بھی کج ہو گئی تھی اور لکڑی کے سہارے بمشکل چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور مسرت کے ساتھ اس کو سہارا دیتے ہوئے گھر لائے، دسترخوان بچھایا، کھانا چنا گیا۔ جب سب فارغ ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس اللہ یکتا کا شکر ادا کر کہ جس نے ہم کو سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ بوڑھے نے خشمناک ہو کر کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تیرا اللہ واحد کون ہے، میں تو اپنے معبود بت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت شاق گزرا اور اس کو فوراً گھر سے رخصت کر دیا۔ لیکن ابھی کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر اپنے اس طرز عمل پر افسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ جس اللہ واحد کا شکر میں اس سے کرانا چاہتا ہوں اس کی شان یہ ہے، اس بوڑھے کو اس طویل عمری میں بھی وہ برابر اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور اس کی بت پرستی، کفر اور شرک سے ناراض ہو کر ایک وقت بھی اس پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ پھر تجھ کو کیا حق تھا کہ اگر اس نے تیری بات نہ مانی اور حق کے کلمے کو قبول نہ کیا تو خفا ہو کر اس کو گھر سے نکال دیا؟
سامعین گرامی، یہ واقعہ تاریخی حیثیت میں اس حقیقت کا ضرور اعلان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی وہ بلندی جو حقیقی مثل اعلیٰ تک پہنچی ہوئی تھی، ضرب المثل اور زباں زد عام تھی، اور بلا شبہ ان کا یہ فکر پیغام حق اور دعوت اسلام کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو اپنے ابلاغ حق کے لیے چن لیتا ہے، ان کے قلب و دماغ کو اپنے نور سے اس درجہ روشن کر دیتا ہے کہ ان کے سامنے عشق حق و صداقت کے سوائے دوسری کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور اس لیے ان میں شروع سے ہی یہ استعداد ودیت ہوتی ہے کہ وہ عہد طفلیت میں ہی اپنے ہم اسو ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگتے ہیں، اور راہ حق میں ابتلا و امتحان کو خوشی سے سہتے اور صبر و رضا کا اسوہ حسن پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس کی شہادت کے لیے شاہد، عدل اور باعث 100,000 عبرت و عظمت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام برادر زادہ اور ان کے پیرو تھے، شرف نبوت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے اور اللہ کے ایلچی بنا دیے گئے تھے، اس لیے سدوم اور آمورہ میں ہمہ قسم کے مصائب اور وطن سے دور دشمنوں کے نرغے کی تکالیف کے باوجود انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اپنے بزرگ چچا اور خاندان کی مدد کی طلب کی بجائے صرف اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضا و تسلیم کا ثبوت دیا۔ یہ مقام مقربین و انبیاء کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوں قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، آل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، آسمان کے قطروں کے برابر، فرشتوں کی تعداد اور تمام مخلوقات سے کھربوں گنا بڑھ کر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھربوں سلام ہوں ان کو، آمین ثم آمین۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج مکمل ہوا۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے سلیم گیلانی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک بار پھر اسی چینل پر، اسی وقت، اسی پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ عزیزان گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں کل ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے۔ اور اب جبکہ بادشاہ اور رعایا سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا بھی ایسی ہی سخت ہونی چاہیے، اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب دلائل و برائن کی قوت کے مقابل میں مادی قوت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان ان کا دشمن، جمہور ان کے مخالف، اور بادشاہ وقت ان کے درپے آزار۔ ایک ہستی ہے اور چار جانب سے مخالفت کی آوازیں ہیں، دشمنی کے نعرے ہیں، اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کی مدد کون کرے گا اور ان کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو سکے گا؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا خوف۔ وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز اعلان حق میں سرشار اور دعوت رشد و ہدایت میں مشغول تھے۔
البتہ ایسے نازک وقت میں کہ جب تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت اور نصرت کے ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا سہارا حاصل تھا کہ جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ واحد کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے عظیم المرتبت ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی۔ اور جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تب ایک گوپھن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے، اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ اور عزیزان گرامی، آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد و سلام بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل آئے۔ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے برادر زاد حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، اور تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادے کو ذلیل و رسوا کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب مجھے کسی ایسی بستی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے کہ جہاں اللہ کی آواز گوش حق نیوز سے سن جائے۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، یہ نہیں اور صحیح، میرا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔ سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے۔ یہ بستی کلدنین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ عرصے قیام کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سفر ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حزان یا حران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس عرصے میں برابر آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس ہے کہ تو نے اللہ کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی، تاہم میں برابر تیرے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، اور یہ انہی اشخاص میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو عذاب کا مستحق بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے آزر سے اپنی برات کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو موہوم سی امید میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی، اس لیے اب استغفار کا سلسلہ بے محل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔ سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں یہ علاقہ قرآنیوں کے زیر اقتدار تھا، اور کچھ عرصے کے بعد نابلس تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصے قیام کیا۔ یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور مغرب ہی کی جانب بڑھتے رہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ سامعین گرامی، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ فرعون مصر کو یقین تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان اللہ کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و نال سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ ایک شادی اور بھی کی تھی، اور ان خاتون کا نام بی بی قطورہ تھا۔ ان کے بدن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے زمران، یقسان، مدان، مدیان، یشباق اور شوہا پیدا ہوئے تھے۔ یقسان سے سبا اور دوان پیدا ہوئے، اور ان کے فرزند اسواری، لفوسی اور لوی تھے، اور مدیان کے فرزند ایفا، غفر، خیوق، ابدا اور دعا تھے۔ یہ سب بنی قطورہ سے تھے۔ مدین یا مدائن کی نسل نے اپنی آبادی سے اپنے باپ کے نام مدین پر بسائی تھی، اور یہ اصحاب مدین کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بدان کی نسل اصحاب الائکہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہی اصحاب مدین اور اصحاب الائکہ 2 قوتیں ہیں جن میں ہدایت اور سعادت کی پیغمبری کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقائق اشیاء کی جستجو اور طلب کا طبعی ذوق تھا۔ وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی سعی کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے ذات واحد اللہ جل جلالہ کی ہستی، اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے متعلق علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کر لے۔ آزر، جمور اور نمرود کے ساتھ مناظروں میں ان کے اسی طبعی ذوق کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بلا توقف اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان اور یقین کے خلاف اس لیے نہیں کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا بھی خواستگار ہوں۔ میری یہ تمنا ہے کہ مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا جائے کہ حیات بعد الممات کی شکل کیا ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم کو اس کے مشاہدے کی طلب ہے تو چند پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر فوراً اپنی شکل پر واپس آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ ان مسلسل واقعات سے سامعین گرامی بہت سے بصائر اور عبرت حاصل ہونے کے علاوہ ایک سب سے اہم بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت منصب نبوت اور رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ یوں تو اللہ کا ہر ایک پیغمبر توحید کا داعی اور شرک کا دشمن ہے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں 2 باتیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی اساس و بنیاد صرف انہی 2 مسئلوں پر قائم ہے، مگر یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے حصے میں آئی تھی کہ اس دنیا میں وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں اس راہ ہضمیت میں سخت سے سخت آزمائشوں اور کڑی سے کڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ان مصائب کے مقابلے میں کامران و کامیاب ثابت ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے اور یاس کی عمر میں ہزاروں دعاؤں اور لاکھوں آرزوؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور بچہ ابھی شیرخوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
اس کو اور اس کی والدہ کو اپنے گھر سے جدا کرو اور ایک لقودک بیابان اور بن کھیتی کی زمین میں جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے ان دونوں کو چھوڑو۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کا بھی تحمل کیا اور تعمیل ارشاد میں کسی قسم کا کوئی عذر سامنے آیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ بے چون و چرا ان دونوں کو مکے کی سرزمین میں چھوڑ آئے۔ اور اس کے بعد جب وہ سن رشد کو پہنچا اور ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملتا ہے کہ اس کو ہمارے نام پر قربان کر دو اور اپنی فداکاری و اطاعت شعاری کا ثبوت دو۔ تو اس نازک وقت میں ایک مطیع سے مطیع اور فرما بردار سے فرما بردار ہستی کے ایمان و یقین کی کشتی کس طرح بھور میں آ جاتی ہے، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب دیکھنا چاہیے کہ نہ اللہ کی بھی کی کہ جو خواب اور رویا کی شکل تھی انہوں نے کوئی تعویل کی، اور نہ اس کے لیے ہیلا اور بہانہ سوچا، اور نہ اس کو ٹالنے کے لیے کوئی فکر و تردد کیا۔ صبح اٹھتے ہیں، اپنے لخت جگر کو ساتھ لیا ہے اور تعمیل ارشاد الہی میں وہ سب کچھ کیا کہ جو ان کے انسانی ہاتھ کر سکتے تھے، اور اس طرح اپنی وفا کا ثبوت دیا۔ اور پھر تیسری سخت آزمائش کا وقت وہ تھا کہ جب باپ، قوم اور بادشاہ سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے پیغام حق سے باز نہ آئے تو اس کو دہتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ تب ظالموں کا یہ فیصلہ اور اتحاد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت قدم ڈگمگائے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ ایک عزم کا پہاڑ بن کر اسی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے، پیغام حق اور اللہ کی رشد و ہدایت کو اسی عزم و مباد کے ساتھ سناتے رہے کہ جس طرح شروع سے کرتے رہے تھے۔ اور پھر دشمنوں نے جو کچھ کہا تھا آخر کر دکھایا اور ان کو دہتی ہوئی آگ میں جھونک دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکون و اطمینان میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا۔ البتہ دشمنوں کی دشمنی اور ان کے تمام مکر و فریب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے خاک میں ملا دیا اور آگ کے شعلے ان کے لیے برد و سلام بن گئے۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوی تر نگہبان کے زیر سایہ سعادت و ہدایت کے فیضان سے بندگان اللہ کو برابر منور اور روشن کرتے رہے، اور ان کی جرأت حق اور دعوت اللہ تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ان تمام سخت امتحانوں اور آزمائشوں اور پھر ان میں ثابت قدمی اور استقامت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے شرک اور توحید کی متضاد زندگی کے لیے ایک ایسا امتیاز قائم کر دیا کہ جو انہی جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایع نشان تھا۔ یعنی انہوں نے اصنام پرستی اور کواکب پرستی کی تردید و تذلیل اور اس کی شناعت کا اظہار کرتے ہوئے یہ تصریح فرمائی کہ بلا شبہ میں نے اپنا رخ اسی ذات کی طرف جھکا دیا ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور خالص اسی کا ہو کر رہوں گا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تصور کی دو راہیں ہیں، ایک صحیح اور دوسری غلط۔ غلط راہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ اللہ کو راضی کرنے، اس کو خوش رکھنے اور اس کی عبادت اور پرستش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جائے، کیونکہ جب یہ ارواح ہم سے خوش ہو جائیں گی تو یہ ہم کو اللہ سے راضی کروا دیں گی۔ اس عقیدے کا نام شرک اور صنائیت ہے، کیونکہ اس عقیدے کے مطابق عبودیت و پرستش کے تمام وہ خصوصی امتیازات کہ جو صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص رہنے چاہیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی مشترک ہو جاتے ہیں، اور یہی شرک کی حقیقت ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح راہ یہ ہے کہ اس علم و یقین کو عقیدہ بنایا جائے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا طریقہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے کہ اس ایک اللہ کی پرستی کی جائے، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے۔ نفع و ضرر، صحت و مرض، افلاز و تمول، رزق کا قبض و بسط اور موت و زیست، تمام امور میں اسی کو اور صرف اسی کو مالک و مختار تسلیم کیا جائے، اور اس کی رضا و عدم و رضا کی معرفت کے لیے اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبروں اور رسولوں کی ہی ہدایت اور رشد پر عمل کیا جائے۔
گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کو راضی رکھنے اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے دیوی اور دیوتاؤں کو ذریعہ بنانے کی حاجت نہیں، بلکہ صرف اس ذات احدیت کی عبودیت و بندگی کو سرمایہ حیات بنایا جائے۔ اسی عقیدے کا نام اسلام اور حنیفیت ہے۔ اس لیے یہ پہلا دن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی راہ کو شرک اور صنائیت اور دوسری راہ کو اسلام و حنیفیت کا نام دے کر دونوں راہوں کے درمیان مستقل امتیاز قائم کر دیا، اور یہ امتیاز ایسا مقبول ہوا کہ آنے والی تمام پیغمبرانہ تعلیم و دعوت کی بنیاد اسی نام سے موسوم کی گئی، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیغام کا نام بھی ملت حنیف اور اس کے پیروں کا نام مسلم قرار پایا۔ اور پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو حنیف تھا۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھا، اور اس قرآن میں بھی یہی نام پسند رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے ظہور اور ان کے حالات، تشخیصات اور نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا، اور بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت رشد و ہدایت کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ خیر و شر، طاعت و بغاوت اور تسلیم و انکار میں کیا غیر اللہ کی خوشنودی کو بھی کوئی مقام حاصل ہے، یا صرف رضائے الہی ہی اصل ایمان ہے۔ تو ان تمام مجموعی خصوصیات ابراہیمی کی پیش نظر بلا شبہ یہ کہنا صحیح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی مقدس زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام جد انبیاء و رسول کا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی کہ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئی۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بے حد شاد گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی، قدیم سے گھر کی مالکہ، ہاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سہانے روح بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہے، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جا کر رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام، تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑائے اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے کہ جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدمزاد ہے، اور نہ کوئی مونس و غمخوار ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ کیا اللہ نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب کے جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں کہ جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں، تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزاران توحید سے خالی نہ رہے۔ پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔
اذان گرامی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور خرجی سے کھجوریں کھاتی رہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا اور نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی، اسی لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا تھا۔ جب حالت خراب ہونے لگی اور بچہ بے تاب ہونے لگا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا کر بیٹھ گئی تاکہ اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی اور اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی، اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئی اور اس طرح 7 مرتبہ کی۔ اللہ کے آخری رسول، خاتم الانبیاء، شافع روز و جزا، رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا و مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے۔ آخر میں جب وہ مروہ پہ تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونکی اور دل میں کہنے لگی کہ پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے پیر یا ایڑی کو اس جگہ مارا کہ جہاں زمزم موجود ہے تو اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ تو اس جگہ پر پہنچ کر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے 4 جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خوف اور غم نہ کرو، اللہ تجھ کو اور اس بچے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے کہ جس کی تعمیر اس بچے حضرت اسماعیل اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی جگہ سے نمایاں تھی۔ گرامی، بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی جگہ سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب دائیں بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا کہ یہ تو پانی کی علامت ہے، ضرور وہاں پر پانی موجود ہے، اور پھر اس طرح جرہم نے بھی قیام کی اجازت طلب کی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہاں مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے، اور اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہی میں رہتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے رہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی، اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا کہ گزر بسر کی کیا حالت ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ سخت مصیبت اور پریشانی اور سخت دکھ تکلیف میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات گھر میں موجود پائے تو پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی اور ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ بیوی نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر اور احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ انہوں نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے، اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو زندگی بھر میری رفیقہ حیات رہے۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔ کل کے پروگرام میں اس سے آگے کے واقعات سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے۔ سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر اسی چینل پر اسی وقت اسی پروگرام میں آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام